عمل صالح بنیادی جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے. اس وقت جہاں ہم معاشرے میں کھڑے ہیں اس عمل صالح کو واپس پکڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح ہم اس رسی کو دوبارہ پکڑیں. وہ آپ نے لفظ بھی استعمال کر دیا, 2 نکاتی پروگرام ہیں. آپ کہیں گے آپ نے بڑی اوور سمپلیفائڈ بات کر دی, لیکن حقیقت جو واقعہ ہے قرآن کو آپ سچائی کے ساتھ پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے, اور نماز کو پڑھیں ایسے جیسے وہ پڑھی جانی چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انقلاب آ جائے گا کم سے کم انفرادی زندگی میں, اور افراد ہی سے معاشرہ بنتا ہے, افراد میں بھی آ جائے گا. اور چونکہ میں بیسیکلی ایک کمرشل مائنڈیڈ انسان ہوں, یہاں میں اشتہار بھی دے رہا ہوں کہ میں بھی ایک ادنا کوشش کر رہا ہوں قرآن پڑھانے کی, اور لوگ بھی کر رہے ہیں. آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پڑھیں, کسی اور سے پڑھیں, لیکن اس میں مقصد ہونا چاہیے قرآن سمجھنا. انفارچونیٹلی قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے. کوئی قصہ آ گیا, کوئی کہانی آ گئی, کسی کا قول آ گیا, بھائی اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں وہ آپ پڑھیں, اور تدبر کے ساتھ پڑھیں, یعنی غور کریں, اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں, طاری کریں. حضرت صاحب تباہ کر دیتا ہے. اور اس آپ نے فرمایا غور کریں, کیا سوال کرنا اپنے آپ سے, کیا سوال سننا کسی کا مناسب ہے, اور اس سوال کی صورت میں ہمارا رویہ مناسب ہے, ضروری ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تقریباً آغاز میں اس بات کا اہتمام کر دیا کہ ہمیں وہ واقعہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماسٹر پلان کا اعلان کیا. اللہ رب العزت کائنات کا خالق, وہ اپنا ایک بڑا ہی زبردست پلان, ایمبیشس پلان ہے جس کو بیان کر رہے ہیں. کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے, جن کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ تو ہر وقت اس کے تابعداری کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے چلا ہوں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, یس سر, سبحان اللہ, کیا زبردست بات کیا. انہوں نے باقاعدہ سوال اٹھائے. وہ سوالات اصل میں کیا تھے؟ اعتراضات تھے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کیا تو بنانے چلا ہے اس میں کہ جو فساد مچائیں گے اس میں, ویسفک الدماء, اور خون بہائیں گے, ونحن نسبح بحمدک, اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہوئے, ونقدس لک. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک دس کوسچن, نکل جاؤ یہاں سے, نہیں. فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر آگے ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھو اس تمہارے سوال کا, اعتراض کا یہ جواب ہے, اور اگر ظاہر وہ کبھی اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہ جواب کیا تھا, لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یو ہیو اے پوائنٹ, مگر پتہ کیا, تم نے پوری بات نہیں سمجھی. پوری میری اسکیم سمجھ لو تو تمہارا اعتراض رفع ہو. لیکن اس اسکیم پہ ڈسکشن ہوئی. ایبسلیوٹلی, یہ تو میں جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ سوال جواب اللہ نے انکریج کیا, جس کے نتیجے میں وہ مطمئن ہوئے, اور اس کے بعد وہ اللہ کے وہ کارندے بنے کہ وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے اس پر عمل شروع کیا, یعنی اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کی. میں ایسے یوں ہو رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو اگر صرف اس پہ بات کر لی جائے, ایک عمر تو بڑی کم ہے سمجھنے کے لیے, لیکن اس میں وہ کچھ چھپا ہوا ہے جو کہ ہم کہتے ہیں نا ہر وقت کے لیے ہے. تو آج مجھے پہلی بار زندگی میں سمجھ میں آیا کہ قرآن کے اندر کارپوریٹ گورننس, کیبنٹ کی ذمہ داری, اسمبلی کی ذمہ داری, واہ واہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک کمپنی کے ڈائریکٹرز کی, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ذمہ داری, وہ ساری بتا دی گئی کہ چیئرمین اگر کچھ کہہ رہا ہے تو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے سوال کرنا, چیئرمین کی ذمہ داری ہے جواب دینا, نہ کہ ڈکٹیٹرشپ کرنا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی کچھ ڈیموکریسی تھی, فرشتوں نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے بالکل, لیکن فرشتوں کو بھی طاقت دی کہ وہ سوال کریں. انہوں نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا, بحث مباحثہ ہوا, اور اس کے بعد کنسنسس ہوا کہ ہاں بھائی یہ کام ٹھیک ہے. میں صحیح سمجھا؟ بالکل ایسی, نعوذ باللہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم بیان کر دیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کے 35, آپ دیکھ لیجیے اس کو.
اس کی جو میں اخذ کیا نتیجہ وہ یہی بالکل صحیح. میں تو ایک اور بات اس پہ کہتا ہوں. دیکھیے قرآن نے ایک میں کہتا ہوں اصل الاصول بیان کیا ہے اپنی تفسیر اپنے کلام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں کنٹرڈکشن نہیں, کوئی انٹرپریٹیشن ایسی نہیں مانی جا سکتی کہ جو قرآن مجید کے اندر کنٹرڈکشن پیدا کر دے. چنانچہ جو آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح نتیجہ نکالا. اسی نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہیں. یہ دو باتیں کی, یہ پہلی بات کی, یہ تیسری بات کی. درمیان میں دوسری بات یہ کی کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم, جن کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. تو یہ مشورہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ مسلمان کبھی ڈکٹیٹرشپ سوال ہی پیدا نہیں, ہمیشہ مشورہ ہوگا. یہ حکومتی سطح پر بھی ہوگا, کارپوریٹ لیول پر بھی ہوگا, فیملی میں بھی ہوگا, کلب میں بھی ہوگا, ٹیم میں بھی ہوگا, یاروں دوستوں میں بھی ہوگا. مسلمان کیا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے علماء کہ وہ حضرت آ گئے اب وہ جو فرماوے ہیں وہ سب کو پر, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضرت انسان ہے, ان سے گفتگو ہوگی,